گجرات کے گاؤں بانٹوا کا نوجوان عبدالستار گھریلو حالات خراب ہونے پر کراچی جا کر کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ کپڑا خریدنے جب وہ مارکیٹ گیا تو وہاں پہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو چاقو مارا اور زخمی گر کر تڑپنے لگا۔ باقی وہاں کے موجود لوگ اس کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھنے لگے۔ آخر وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار کے دل پر داغ پڑ گیا۔ سوچا معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہیں: دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑ کر ایک ایمبولینس خریدی، اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی، ٹیلی فون آپریٹر بھی، سویپر بھی اور مالک بھی۔ یہ ٹیلی فون سرہانے رکھ کر سوتے تھے، گھنٹی جیسے ہی بجتی تو اٹھ کر ایڈریس لکھتے، ایمبولینس لے کر نکل پڑتے، بیماروں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچا کر سلام کر کے واپس آ جاتے۔ عبدالستار نے اپنے سینٹر کے سامنے لوہے کا ایک غلہ رکھ دیا تھا جس میں گزرتے ہوئے لوگ اپنی فالتو ریزگاری ڈال دیتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور کچھ نوٹ اس ادارے کے کل اثاثہ تھے۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے تو وہاں مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کی پرورش کی اور مستقبل میں وہ بچہ بینک کا ایک بڑا آفیسر بنا۔ یہ نعشیں اٹھانے بھی جاتے تھے۔ پتہ چلا کہ ایک کسی گندے میں نعش پڑی ہے اور لواحقین بھی اس گندے نالے میں جا کر نعش اٹھانے کو تیار نہیں، تو عبدالستار ایدھی وہاں پہنچے اور جا کر اس نعش کو نکالا، گھر لائے، اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر اس کو دفن کیا۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا۔ وہ اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا دیے، چلڈرن ہوم بنا دیے، دسترخوان بنا دیے۔ عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنٹی ہوم بنا دیے۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے اور یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایدھی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ ایدھی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار ایدھی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے۔ یہ وہاں بھی جاتے تھے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا پھر فسادات ہو رہے ہوتے تھے۔ پولیس، ڈاکو اور متحرک گروپ ان کو دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدالستار ایدھی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ عبدالستار ایدھی نے 2003 تک گندے نالوں سے 8000 نعشیں نکالیں، 16000 نوزائیدہ بچے پالے، انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائیں۔ یہ اس وقت ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، عورتیں اپنے زیورات اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی تھیں۔ عبدالستار ایدھی آج اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ایدھی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ کہنا کبھی غلط نہ ہوگا، ہی واز دا ریچسٹ پور مین۔ پیسوں کے امیر تو سب ہیں، دل کے کوئی امیر ہیں تو سامنے لائے۔ ایدھی صاحب اکثر ایک بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا مذہب انسانیت ہے اور یہ دنیا میں موجود ہر مذہب کی بنیاد ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہونا فرض ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔